علی رسول کریم اما بعد دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں تھے ہم دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں تھے ہم انگریز لے رہا تھا جب امتحان ہمارا زد میں بھی گولیوں کی مقصد نہ ہم نے چھوڑا قیدوں میں بھی نہ بدلا عزمی جواں ہمارا ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محفلوں میں نعرہ تھا ہمارا ہم کو دے دو ہندوستان ہمارا. آج میں 15 اگست کے موقع پر جنگ آزادی اور علماء دیوبند کے موضوع پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات, کبھی ہمارا یہ ملک انگریزوں کا غلام ہوا کرتا تھا اور ہم غلامی کی فضا میں سانس لینے پر مجبور تھے. دنیا کی کوئی بھی غیرت مند قوم غلامی کی زندگی کو قطعاً برداشت نہیں کرتی. آزادی ہر ملک کا بنیادی حق ہے. کوئی بڑی طاقت اپنی طاقت کے زور پر کسی ملک کو اپنا غلام تو بنا سکتی ہے, لیکن اس ملک کو عوام کو آزادی کو جذبہ کو زیادہ دن تک دبا کر نہیں رکھ سکتی ہے. جس دن عوام کا شعور جاگ اٹھتا ہے تو ان کی آزادی کا جد و جہد جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور جب آزادی کا یہ جنون سر پہ چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو حکمرانوں کے طرح طرح زمین کھسکنے لگتی ہے. انہیں اس ملک سے بھاگنا ہی پڑتا ہے. ہم ہندوستانیوں نے بھی انگریزوں سے لے کر اس ملک کو آزاد کرایا. جنگ آزادی کی اس تحریک میں ہندوستان کے سبھی مذہبوں کے ماننے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی نے آپس میں آزادی کی جنگ لڑی اور سب کی زبان پر یہی نعرہ تھا, سرکوشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, سرکوشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل ہے. حضرات, انگریز جب ہندوستان پہنچے تھے تو تاجروں کی حیثیت سے پہنچے تھے اور تاجروں کے سوا کچھ نہیں سمجھا, لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی. انہوں نے اپنوں کی کمزوری اور آپسی فقر سے فائدہ اٹھا کر اپنے شاکرانہ اور غیرانہ چالوں کو استعمال کر کے یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے اور ہندوستانی قوم کو غلامی کی زنجیروں میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہاں کے باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے. اس کا سلسلہ مزید بڑھتا ہی چلا گیا. پانی جب سر سے اوپر ہو گیا اور ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی وطن کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس خطرہ کی سنگینی کو محسوس کیا اور وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ جان حیدری پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑے. پھر یہ تحریک رکی نہیں بلکہ اس نے زور سے پکڑنا شروع کیا اور علماء ہند نے سر پر کفن باندھ کر انگریزوں کو للکارنے لگے. اور یہ ایسی جماعت تھی جس کی رفاقتی نے تاریخ کو انقلاب آفری بنا دیا. حضرات, ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا. جان و مال کی قربانیاں دی, تختے دار پر چڑھے, پھانسی کے پھندے کو جرأت و حوصلہ اور کمال بہادری کے ساتھ خوشی گلے لگایا اور اس نے آزادی کی خاطر میدان جنگ میں کود پڑے. آخر کار تن کے گھوڑے من کے کالے انگریز کو اس ملک سے نکلنا پڑا. غیر ملکی حکمرانوں نے اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلی, تدبیریں کی, رشوتیں دی, پھر وارانہ اختلافات پیدا کیا. انگریزوں نے ہندوستان کے معصوم باشندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے. ہندوستانیوں پر ناحق گولیاں چلائی, چلتی ریلے سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا, مگر ان کے ظلم و ستم کو روکنے اور غلامی کو گردن سے نکالنے کے لیے بہادر مجاہد نے آزادی میں ان کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کرتے ہی اطمینان کا احساس دیا. حضرات, اس کے بعد پہلا شخص جس کو اس خطرہ کی سنگینی کا زبردست احساس ہوا وہ میسور کی دھرتی پر جنم لینے والا سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان ہیں, جنہوں نے جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے.
शामली के मैदान में जो जंग हुई तारीख से भुला नहीं सकती है। 1857 ईस्वी में शामली के मैदान में उलमाए देवबंद ने अंग्रेजों से बाकायदा जंग की, जिसके अमीर हाजी इमदादुल्लाह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, मौलाना कासिम नानोती मुकव्वे, हाफिज जमीन शहीद हुए। मौलाना रशीद अहमद गंगोई को गिरफ्तार कर लिया गया, सहारनपुर के कैद खाने में रखा गया। हजरत सैफुलिंद को माल्टा के कैद खाने में रखा गया। कैद खानों में अंग्रेजों ने हजरत सैफुलिंद के साथ जालिमाना बर्ताव किया।